बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि रोज़ की तरह कम से कम वक्त में आपको तमाम दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल से आगाह करें। टिक टॉक पर आयद होने वाली पाबंदी के हवाले से बात करेंगे। फिर हम आर्मेनिया और अज़रबैजान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में आपको बताएंगे। आर्मेनिया ने जो तुर्की का F-16 तैयारा मार गिराया है उसकी क्या हकीकत है। सऊदी अरब के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनसे आपको आगाह करेंगे। और अफ़गानिस्तान से जो अमरीकी फ़ौज का इनखला हो रहा है उस हवाले से आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देंगे। और आखिर में हम आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब की और फ़ौज के दरमियान जो कशीदगी हो रही है उसके बारे में बताएंगे। मामलात काफ़ी सीरियस हो गए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तफसीलात में जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं टिक टॉक से। टिक टॉक पर पाबंदी लगाने का आगाज़ हुआ था भारत से, और यह मशवरा उसको अमेरिका ने दिया था कि अगर चीन को सबक सिखाना है तो उसकी ऐप्स पर पाबंदी लगाओ, उससे इंपोर्ट करना बंद करो। तो भारत ने यह काम किया, लेकिन चीन को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया उसके लिए, चीन के लिए पूरी दुनिया मंडी है, सिर्फ भारत नहीं। उसके बाद भारत ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो टिक टॉक के ज़रिए हमारा डेटा चुरा रहा है, हमारी जासूसी कर रहा है। तो ये सिक्योरिटी ख़तरात हैं। इससे जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में मशहूर होता गया और अमेरिका ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो जो टिक टॉक के ओनर्स थे उन्होंने तंग आकर अमेरिकी कंपनियों के साथ बातचीत की, और जो कंपनियां टिक टॉक को ख़रीदने में इंटरेस्टेड थीं उनके साथ उनके मामला तय पाने लगे। तो बीच में ट्रंप भी आ गए और कहा कि ऐसे एग्रीमेंट्स होने चाहिए कि अमेरिका की हुकूमत को भी फ़ायदा होना चाहिए, जो टिक टॉक के ओनर्स के लिए काफ़ी तशवीशनाक बात थी। इतने में चीन की हुकूमत भी आगे आ गई और चीन की हुकूमत ने टिक टॉक ओनर्स को कहा कि आपको जितना भी नुकसान उठाना पड़े, आपने अमेरिका को या अमेरिकी किसी कंपनी को ये टिक टॉक नहीं बेचना। तो ट्रंप ने वही काम किया, टिक टॉक पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जिस तरह उसने हुआवे कंपनी पर लगाई थी। ट्रंप के इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत में पिटीशन दायर हुई और टिक टॉक के हक़ में फ़ैसला आ गया कि इनको अपना डिफेंस करने का मौका दिया जाए और आप इस तरह से किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो फ़िलहाल टिक टॉक की वहाँ पर जीत हुई है। यहाँ पर जो इमरान खान साहब का बयान आया है टिक टॉक के ख़िलाफ़, उस पर सवालात किए जा रहे हैं। तो वो इमरान खान की ज़ाती राय है, वो टिक टॉक को पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि टिक टॉक पर पाबंदी लगा दी जाए। और ख़ास तौर पर इन हालात में जब पूरी दुनिया चीन के ख़िलाफ़ खड़ी हो और पाकिस्तान और चीन इकट्ठे खड़े हों और पाकिस्तान भी वो काम कर दे जो पूरी दुनिया कर रही है, तो इन हालात में टिक टॉक पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। और मेरे अंदाज़े के मुताबिक वैसे भी नहीं लगानी चाहिए। आप टिक टॉकर्स पर पाबंदी लगा सकते हैं कि आप ऐसा कंटेंट ना बनाएं, आप ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे टिक टॉक से हम फ़ायदा उठा सकें, उससे एजुकेशन ले सकें। जैसे यूट्यूब पर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस क्रिएट करते हैं, इस तरह आप टिक टॉक पर अहादीस भी दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और इसको काफ़ी यूज़फुल बना सकते हैं। अगर आपने पाबंदी लगानी है तो टिक टॉकर्स पर लगाएं, टिक टॉक पर नहीं। कोरोना के बाद और ख़ास तौर पर चीन और भारत की जो जंग शुरू हुई, जो कशीदगी शुरू हुई, उसके बाद दुनिया दो हिस्सों में बंटती चली जा रही थी। हम आपको साथ साथ बता रहे थे, एक अमेरिकन ब्लॉक बन रहा था, एक चाइनीज़ ब्लॉक बन रहा था। लेकिन वो चीज़ें भी अब चेंज हो रही हैं जब से आर्मेनिया और अज़रबैजान, हालांकि दोनों छोटे ममालिक हैं, लेकिन इनकी जंग से काफ़ी सारे ख़ित्ते के हालात बदल गए हैं। अब आप देखिए, तुर्की ने वहाँ पर फ़ौजें भिजवा दी हैं अज़रबैजान की मदद के लिए आर्मेनिया के ख़िलाफ़, और रूस जो है वो आर्मेनिया का साथ दे रहा है, उसकी फ़ौजें आर्मेनिया की मदद कर रही हैं। हालांकि तुर्की और रूस एक ही ब्लॉक के हैं। इसी तरह पाकिस्तान इस वक्त तुर्की के साथ है और पाकिस्तान भी इस चीज़ पर गौर कर रहा है कि अज़रबैजान की मदद के लिए वो अपनी फ़ौजें भी भिजवाए। तो तुर्की और पाकिस्तान इस वक्त अज़रबैजान के साथ खड़े हैं, ईरान और रूस जो हैं वो आर्मेनिया के साथ खड़े हैं। तो ख़ित्ते के हालात एक और करवट बदल रहे हैं। फिर जो आज आर्मेनिया ने दावा किया है कि हमने तुर्की का F-16 तैयारा गिरा दिया है,
اس کے جواب میں ترکی نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ترکی کی جی ڈی پی گری ہے، ترکی کی سٹاک مارکیٹ گری ہے، ترکی کمپنیز کے شیئرز گرے ہیں، ترکی کو آج کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے اس ایک بیان کی وجہ سے۔ سعودی عرب کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اسرائیل نے جو انکشافات کیے ہیں کہ ہم عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک نیٹو کی طرز کا بلاک بنانے والے ہیں جو ایران اور ترکی کے خلاف لڑے گا۔ پاکستان کا نام نہیں لیا کیونکہ عرب ممالک اور پاکستان کے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان سے کہہ سکیں یا عرب ممالک ایسا بیان دے سکیں کہ ہم پاکستان کے خلاف بلاک بنا رہے ہیں۔ پاکستان کا نام نہیں لیا، حالانکہ اسرائیل کی لسٹ میں پاکستان بھی ہے، لیکن عرب ممالک کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بلاک بنانا چاہتے ہیں جو ترکی اور ایران کا مقابلہ کرے گا۔ تو وہ چیزیں اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کنگ سلمان کی جو اقوام متحدہ میں تقریر ہوئی ہے، ان کا نشانہ جو تھا ایران پر تھا، تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، پوری دنیا کو وہ پرووک کرتے رہے کہ ایران کے خلاف ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، ایران پر مزید پابندیاں لگانی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یعنی مکمل طور پر سعودی عرب اور ایران کی جنگ ہوتی ہوئی نظر آئی ان کی تقریروں سے۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے ترکی کے خلاف جو سٹیپس اٹھائے ہیں، ترکی کی امپورٹس پر وہ پابندی لگانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ترکیوں کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان پر حج اور عمرے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ اور ان کے اختلافات کیا ہیں؟ کیونکہ ترکی خلافت عثمانیہ کی بات کرتا ہے اور خلافت عثمانیہ میں سب سے پہلے سعودی عرب آتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی اب جمال خشوگی والا معاملہ دوبارہ سے کھولنا چاہتا ہے۔ 6 اور لوگوں کے نام لیے ہیں۔ سعودی عرب کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گھسیٹنا چاہتا ہے، جس سے محمد بن سلمان سلاخوں کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ تو اس وقت ترکی، ایران اور سعودی عرب کے درمیان شدید کشیدگی جاری ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کو چننا پڑے سعودی عرب اور ترکی میں سے ایک ملک کو، کیونکہ حالات اتنے کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان کو چننا پڑے تو کیا وہ سعودی عرب کو چنے گا یا ترکی کو چنے گا؟ تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی ترکی کو چننا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر پاکستان سعودی عرب کو چنتا ہے تو پاکستان کو مجبور کرتا رہتا ہے سعودی عرب، جیسے وہ ماضی میں کرتا رہا ہے، اب اور زیادہ کرے گا کہ پاکستان کا جھکاؤ ہو امریکہ کی طرف اور بھارت کی طرف، جو کہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو لوگ سوچتے ہیں کہ سعودی عرب وہاں پہ پاکستانی ورکرز کو نکالے گا، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ورکرز کو نکالنا ہی ہے، پوری دنیا سے نکالنا ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ورکرز اگر سعودی عرب سے نکلیں گے تو یورپ میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، آسٹریلیا میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب سے بہت سارے لوگ گئے ہیں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ بہتر لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن سعودی معیشت کا جو حال ہے، آج نہیں تو 1 سال تک یہ ورکرز سعودی عرب کو نکالنے ہی پڑیں گے، صرف پاکستان کے ہی نہیں، پوری دنیا کے۔ اب آتے ہیں افغانستان کی طرف۔ عبداللہ پاکستان میں ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، شاہ محمود قریشی نے بہت اچھا ان کا استقبال کیا ہے۔ پاکستان کے تعلقات اس وقت افغان حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور افغان طالبان کے ساتھ بھی ہیں۔ اب وہاں پر جو حالات ہیں، جو کابل کی پولیس ہے، انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جتنے بھی ملک میں چور، لٹیرے، ڈکیت جتنے بھی تھے وہ سب کابل آ گئے ہیں، جہاں پہ افغان حکومت ہے، کیونکہ جہاں جہاں افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے وہاں پر آپ سمجھیں کہ اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے، اور اسلامی نظام جہاں پر نافذ ہو جائے وہاں پر کرائم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اس کا آغاز ایک طرح سے ہو چکا ہے۔ امریکی فوجیں بہت تیزی سے انخلا کر رہی ہیں، جلال آباد سے تیزی سے اسلحہ جو ہے وہ تورخم کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور یہاں سے کراچی کے راستے وہ واپس امریکہ کو روانہ ہے۔ اور افغان طالبان نے کوئی بڑے تکبر کی بات نہیں کی، انہوں نے قرآن شریف کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے آج کے بیان کی، جو انہوں نے سیکیورٹی فورسز پر ڈائریکٹ حملے کیے ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو کہا ہے کہ آپ تو امریکہ کی کٹ پتلی ہیں، اور آپ کے اور ہمارے درمیان اگر جنگ ہے تو جنگ صحیح، کھلی دعوت دی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ ہم آپ کا وہ حال کریں گے جو امریکہ کا ہوا افغانستان کے اندر۔
ہم آپ کو محترم نہیں سمجھتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جو افواج پاکستان ہیں، ان کے خلاف جو کام کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، کیا یہ فورسز ہم پر کرفیو لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں گھروں میں قید کیا ہوا ہے؟ کیا یہ ہم پر مظالم کر رہی ہیں جو ان کے کام نہیں ہیں؟ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہمیں بچانے آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، تو کیا ان پر ایسے تابڑ توڑ حملے ہوتے رہیں گے؟ بیرونی سازشیں کیا کم ہیں؟ پاکستان کے دشمن کیا کم ہیں کہ اندرونی طور پر بھی ان پر حملے کیے جائیں گے؟ تو ہم جیسے اپنی ویڈیوز میں کہتے رہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر جو افواج پاکستان ہے، جتنے بھی ادارے ہیں سیکیورٹی کے، اگر آپ ان معاملات میں ملوث نہیں ہوتے تو آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ یہ چیزیں ڈاؤن لیگ سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد جو پاکستان کو نقصانات ہوئے وہ ہم دیکھتے رہے، پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوا، تو ایک بار پھر وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ان کو آپ کو روکنا ہوگا، اور کھل کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیب کے جو معاملات ہیں، جو کرپشن کے معاملات ہیں، وہ ایک طرف، ان میں ہم مانتے ہیں ان میں افواج پاکستان کا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے، کرپشن کے کیسز ہیں، انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے پر لگائے تھے، اور نیب کا یہ کام ہے کہ کرپٹ سیاستدانوں کو پکڑے۔ لیکن یہ بغاوت کے معاملات ہیں، وہ ڈاؤن لیگز والوں کو کیا ہوا؟ کھلے پھر رہے ہیں لنڈن کے اندر اور اب پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور افواج پاکستان کو ان پر غور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ملک اتنی چھوٹ نہیں دیتا کہ آپ اس کی فوج کو کمزور کر دیں۔ اگر فوج کمزور ہوگی تو ہمارا وہی حال ہوگا جیسے عمران خان نے کہا، جو حال لیبیا کا ہوا، جو حال عراق کا ہوا، جو شام کا ہوا۔ تو ہماری فوجیں ہیں، ہماری افواج پاکستان ہے، تو ہم ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔